ہر قسم کی مصیبت اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ خطبہ حج میں فلسطینیوں کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ میدان عرفات میں مسجد نمرہ میں خطبہ حج دیتے ہوئے امام کعبہ شیخ صالح بن عبداللہ نے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کراتے ہوئے کہا کہ اے اللہ فلسطین کے بھائیوں کی مدد فرما، عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے والوں کو برباد کر دے، ان کے قدم اکھیڑ دے۔ امام کعبہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فساد فی الارض سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ انہوں نے امت مسلمہ کو تاکید کی کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے دور رہو۔ خطبہ حج کے اختتام پر امام حرم نے امت مسلمہ کے لیے دعا کراتے ہوئے کہا کہ اے اللہ مسلمانوں کے احوال اچھے کر دے، ہمارے دل جوڑ دے، ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے۔ وزیر اعظم کا بھارت کو آبی جارحیت کا جواب دینے کا اعلان۔ آبی وسائل سے متعلق امور پر اہم اجلاس میں شہباز شریف نے کہا کہ مارکہ حق کی طرح بھارت کو آبی جارحیت کا جواب قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلے کے مطابق دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ غیر متنازع آبی ذخائر کی تعمیر کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے گا۔ نئے ڈیمز کی تعمیر تمام صوبوں کے اتفاق سے ہوگی۔ وزیر اعظم نے ملک میں نئے آبی ذخائر بنانے اور فنڈنگ کے حوالے سے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی سربراہی میں کمیٹی قائم کرنے کے احکامات جاری کیے۔ شہباز شریف سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر 2 روزہ دورے پر اسلام آباد سے جدہ روانہ ہوئے۔ شملہ معاہدہ ختم، پاک بھارت تعلقات 1948 کی پوزیشن پر واپس آ گئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا انٹرویو۔ انہوں نے کہا کہ اب لائن آف کنٹرول کو سیز فائر لائن سمجھا جانا چاہیے اور اس کی حیثیت کے بارے میں بات چیت کی ضرورت ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ یہاں تک کہ راہل گاندھی نے بھی انہیں سرنڈر مودی قرار دیا ہے، میں نے اس قدر کسی کی تذلیل ہوتے نہیں دیکھی۔ اسٹاک مارکیٹ میں نئے ریکارڈ کا دوسرا دن۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے نئی تاریخ رقم کر دی۔ 100 انڈیکس 1,22,000 سے تجاوز کر گیا۔ کاروبار کے آغاز پر مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھی گئی جس نے پچھلے تمام ریکارڈز توڑ دیے۔ تیزی کے بعد کاروبار کے دوران ملا جلا رجحان دیکھا گیا۔ دن کے اختتام پر انڈیکس 157 پوائنٹس کی کمی سے 1,21,641 پوائنٹس پر بند ہوا۔ کراچی ڈیفنس تشدد کیس میں متاثرہ نوجوان نے ملزم سلمان فاروقی کو معاف کر دیا۔ ملزموں کی ضمانت مسترد ہو گئی۔ عدالت نے دونوں ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا اور تفتیشی افسر کو آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ بھی پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے متاثرہ نوجوان سدھیر سے دریافت کیا کہ کیا اسے کسی قسم کے دباؤ یا خطرے کا سامنا ہے، جس پر نوجوان نے جواب دیا، میں کوئی کیس نہیں کرنا چاہتا، میں نے ملزم کو معاف کر دیا ہے، عدالت جو بھی فیصلہ کرے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ عمران خان زخمی ٹانگ کے باوجود عاصم منیر کی تقرری روکنے کے لیے اسلام آباد پہنچ گئے تھے۔ لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کا انکشاف۔ بولے عمران خان پہلے فوجی افسران کو میر جعفر، میر صادق، اب فرعون اور یزید کہہ رہے ہیں، جنگل کا بادشاہ کا طعنہ دے رہے ہیں، عوام نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا، پی ٹی آئی اپنی طاقت گنوا چکی ہے، کوئی تحریک نہیں چلا سکتی۔ عرفان صدیقی نے کہا کہ عمران خان نے کسی کو ہیروئن کے جھوٹے مقدمے میں بند کر دیا تو کسی کو ایفیڈرین میں، کسی کو غداری میں، کسی کو کرایہ داری میں، ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے۔ سابق صدر ڈاکٹر عارف الوی کو منجمد بینک اکاؤنٹ سے 10 لاکھ روپے نکلوانے کی اجازت مل گئی۔ سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ میں سابق صدر کے بینک اکاؤنٹ سر بمہر کرنے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ کیس میں درخواست گزار کے وکیل بیرسٹر علی طاہر کا موقف تھا کہ سابق صدر عارف الوی، ان کی اہلیہ اور بچوں کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے ہیں۔ ایف آئی اے نے انکوائری کی بنیاد پر پوری فیملی کے بینک اکاؤنٹس منجمد کیے۔ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کی جانب سے استدعا کی گئی کہ جواب جمع کرانے کے لیے مہلت دی جائے۔ جسٹس کے آغا نے ریمارکس دیے کہ یہ تاخیری ہتھ کنڈے ہیں، عدالت انہیں خوب سمجھتی ہے۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کی موت کے بعد نیشنل سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم نے کنٹینٹ کریئٹرز کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی۔ ایڈوائزری میں ٹک ٹاکرز، ویلاگرز، انفلوئنسرز اور بلاگرز سے کہا گیا ہے کہ وہ محتاط رہیں، لائیو سٹریمنگ کی لوکیشن ظاہر کرنے، سوشل میڈیا پر ہر کسی کو دوست بنانے اور مشکوک دعوتوں پر جانے سے گریز کریں، حقیقی دنیا میں بھی محتاط رہیں۔ ڈیجیٹل تخلیق کاروں سے کہا گیا ہے کہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کی جعلی آڈیو یا ویڈیو آئے تو فوری تردید کریں۔ عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے دوران ملک میں شدید گرمی کا الرٹ جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 12 جون تک بالائی علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے 7 ڈگری تک زیادہ رہے گا۔ جنوبی علاقوں کا درجہ حرارت 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ الرٹ میں کہا گیا کہ درجہ حرارت بڑھنے سے گلیشیئرز پگھلنے کی رفتار میں اضافہ ہوگا۔
प्रोग्राम प्लांटेड था, साहिल अदीम के साथ जानबूझकर बदतमीजी की गई। खलीलुर रहमान कमर ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। मारूफ मुसन्निफ खलीलुर रहमान कमर ने कहा कि पाक भारत कशीदगी के दौरान जो लोग इस मामले में खामोश रहे वो बेगैरत हैं। खलीलुर रहमान कमर के मुताबिक इस प्रोग्राम में साहिल अदीम के साथ बदतमीजी की गई। वो भी एक इंसान है और गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। साहिल अदीम एक बड़े स्कॉलर हैं जिन्हें मैं पसंद करता हूँ। आईपीएल में आरसीबी की जीत के जश्न में भगदड़ से अमवात पर भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली हदफ़े तनकीद बन गए। साबिक भारतीय क्रिकेटर अतुल विसान ने भी विराट कोहली को विक्ट्री परेड जारी रखवाने पर शदीद ट्रोल किया और इल्ज़ाम आयद किया कि कोहली को सानहे का मालूम होने के बावजूद तकरीब नहीं रोकी गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि स्टेडियम के बाहर लोग मर रहे हैं और अंदर मुबारकबाद दी जा रही है। विराट कोहली ने विक्ट्री परेड मुकम्मल होने के बाद सोशल मीडिया पर मरने वालों से ताज़ियत का इजहार किया था।